ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے سید کی لوح تربت، یعنی سر سید احمد خان کی قبر پر لگا ہوا کتبہ۔ یہ بانگ درا کی 23ویں نظم ہے اور اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے سر سید کے خیالات کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور سر سید کی قبر پہ لگے ہوئے کتبے کی طرف سے خطاب کیا ہے کہ سر سید کی قبر پر جو کتبہ لگایا گیا ہے اس کتبے کی صدا ہے، اس کتبے کی تقریر ہے جو قارئین کی نظر کیا گیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایک کہ تیرا مرغ جاں تار نفس میں ہے اسیر، ایک کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ مرغ جاں روح کا پرندہ، تار نفس سانس کی ڈوری، اسیر قیدی۔ روح کا طائر روح کا پرندہ، قفس پنجرہ قید خانہ، اسیر قیدی۔ کہتا ہے کہ اب سر سید جو ہے اس کا جو لوح مزار ہے وہ یعنی ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو زندہ ہیں، ہندوستان کے جو زندہ لوگ ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایک کہ تیرا مرغ جاں تار نفس میں ہے اسیر۔ کہتا ہے اے لوگو، آپ کی روح کا پرندہ سانسوں کی ڈوری میں قید ہے، یعنی ظاہر ہے روح انسانی جسم میں قید ہے سانسوں کی ڈوری میں۔ جب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے روح آزاد ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فی الحال آپ لوگ زندہ ہو، آپ کی روح سانسوں کی ڈوری میں قید ہے۔ ایک کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ کہتا ہے اے لوگو، اے زندہ لوگو، تمہاری روح کا پرندہ پنجرے میں بند ہے، یعنی یہ جسم ایک پنجرہ کی طرح ہے، روح اس میں بند ہے۔ جب انسان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، انسان مر جائے تو روح اس جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے، تب تک یہ انسانی جسم میں قید ہے۔ اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ نغمہ پیراؤں گیت گانے والوں، اجڑا ہوا تھا، برباد ہو گیا تھا۔ اب سر سید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، یعنی پہلے یہ جو ہندوستان ہے یہاں کے لوگ آزاد نہیں تھے، یہاں کے لوگ مایوس تھے، یہاں کے لوگ آزادی کی قدر نہیں کر رہے تھے یا آزادی کی طلب نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اب دیکھو جو ہندوستان کے چمن کے لوگ ہیں یہ آزادی کے گیت گا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ کہتا ہے یہ شہر بالکل برباد ہو چکا تھا، یہاں پر جو مسلمان آباد تھے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے، نہ وہ نوکری کرتے تھے، نہ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، نہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ لیکن اب یہ شہر آباد ہو چکا ہے، اب لوگ تعلیم بھی حاصل کرنے لگے ہیں، اب لوگ آزادی کی جدوجہد کرنے لگے ہیں، اب لوگوں کے دلوں میں امید پیدا ہو گئی ہے۔ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی۔ کہتے ہیں مجھے ہمیشہ اس محفل کی فکر رہتی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سر سید نے بڑی جدوجہد کی تھی مسلمانوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے، مسلمانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے۔ تو کہتا ہے اس محفل کی مجھے بڑی فکر رہتی تھی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی، اور یہی میری صبر اور استقلال اور برداشت کا صلہ ہے، نتیجہ ہے کہ لوگ اب پر امید ہو گئے ہیں، لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو چکے ہیں، لوگ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سنگ تربت ہے میرا گربیدہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ سنگ تربت یعنی قبر کی پتھر،
جو کتبہ ہے، گروید تقریر، تقریر کا دل دادا، تقریر کا ذوق رکھنے والا، چشم باطن، بصیرت کی آنکھ، لو وہی کتبہ۔ کہتے سنگ تربت ہے میرا گروید تقریر دیکھ، اے لوگو دیکھو جس طرح میں تقریر کرتا تھا، اب میرے قبر کا جو کتبہ ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے خطاب کرے، آپ لوگوں کو کوئی پیغام دے، تقریر کرے۔ چشم باطن سے ذرا اصلاح کی تحریر دیکھ، اگر تم لوگ بصیرت کی آنکھ سے میرے اس قبر کے کتبے کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہی۔ اب سب سے پہلے مبلغین سے، علماء سے اور ان لوگوں سے جو دین کی تعلیم دیتے ہیں ان سے مخاطب ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مدعا مقصد ترک دنیا، رہبانیت، دنیا کو ترک کر دینا۔ کہتا ہے اگر تیرا مقصد دین کی تعلیم دینی ہے تو آپ دین کی تعلیم ضرور دیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ دین کی تعلیم دیتے ہوئے لوگوں کو دنیا سے بیزار نہ بنائیں، لوگوں کو دنیا کی تعلیم بھی دے دیں، یعنی ان کو ترک دنیا پر مجبور نہ کریں۔ سر سید ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے لیے بھی کام کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ وہ دونوں جہانوں میں سرخ رو ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں وہ رہبانیت اختیار کرتے ہوئے غلام بن جائیں اور سب سے پیچھے رہ جائیں اور صرف آخرت کو مقدم رکھیں۔ آخرت کو بھی مقدم رکھیں لیکن دنیا میں بھی صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر کامیابی حاصل کریں، دونوں جہانوں کی کامیابی وہ چاہتے تھے۔ وان نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں۔ وان نہ کرنا، نہ کھولنا، فرقہ بندی کے لیے، فرقہ پرستی کے لیے۔ اچھا، ہنگامہ محشر، قیامت کا فساد، قیامت کا ہنگامہ۔ اب اس سے مبلغ سے کہتا ہے کہ وان نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، دیکھو غور سے سنو، آپ فرقہ پرستی کے لیے اپنی زبان کو کبھی بھی مت کھولنا، آپ فرقہ بندی کبھی بھی مت کرنا۔ اگر فرقہ بندی کرو گے، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، اگر تم فرقہ پرستی یا فرقہ بندی کرو گے تو قیامت کا ایک فساد، قیامت کا ایک ہنگامہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہی آپ فرقہ بندی کی تعلیم دو گے تو ایک قیامت کا سماں ہو جائے گا، ہر طرف جو ہنگامہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ وصل محبت، اسباب سامان۔ اب دوبارہ ان سے مخاطب ہیں، لکھنے والوں سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں آپ کی تحریر سے، اگر آپ کچھ تحریر کرتے ہو تو اس سے محبت کے اسباب پیدا ہو جائیں، محبت کا سامان پیدا ہو جائیں، لوگ آپ کی تحریریں پڑھ کر ایک دوسرے سے محبت کریں۔ دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، یاد رکھنا تیری تقریر کی وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، اس بات کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ محفل نو، نیا زمانہ، داستانوں، کہانیوں نہ چھیڑ، نہ ذکر کر، رنگ پر جو اب نہ آئیں، جن کی ضرورت نہ ہو، ان فسانوں، ان کہانیوں کو۔ کہتا ہے محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ۔ اب مبلغ سے کہتا ہے کہ کبھی بھی جو پرانی باتیں ہیں، پرانے اختلافات ہیں، ان کو موجودہ زمانے میں ان کا تذکرہ کبھی بھی مت کرو۔ ظاہر ہے ان اختلافات کا، ان دشمنیوں کا تذکرہ کرو گے تو وہ زخم تازہ ہو جائیں گے، تو پھر اختلاف کا سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے ان کا دوبارہ ذکر مت کرو۔ رنگ پر جو اب نہ آئے ان فسانوں کو نہ چھیڑ، جن فسانوں کی، جن کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھیڑنے سے جو ہے فساد برپا ہوگا، ہنگامے ہوں گے، اس لیے ان کا ذکر کبھی بھی نہ کریں۔ تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، سیاستدان کی طرف آ گئے، سیاست کی طرف آ گئے، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا۔ مدبر، رہنما، سیاستدان، صدا آواز، دلیری بہادری، اور دست ہاتھ، ارباب سیاست صاحب سیاست۔ کہتا ہے تو اگر کوئی سیاستدان ہے تو پھر میری بات غور سے سنو، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا، تو پھر بہادری اور دلیری صاحب سیاست کے ہاتھ کا ڈنڈا ہوتا ہے۔
صاحب سیاست کے ہاتھ کی لاٹھی ہوتی ہے۔ جس طرح لاٹھی سے مختلف کام لیا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ نے لاٹھی سے دریائے نیل کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اس طرح لاٹھی انسان کو سہارا دینے کے لیے بھی کام آتا ہے، اس طرح لاٹھی اپنی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اے سیاستدان، تمہارے لیے بہادری اور دلیری بہت ضروری ہے۔ اگر تم سیاستدان ہو تو اس بات کو ضرور یاد رکھنا۔ عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے۔ عرض مطلب یعنی حق بات بتانا، مطلب عرض کرنا، جھجک جانا یعنی پیچھے ہٹنا، نہیں زیبا آپ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں اے سیاستدان، اگر آپ ایک بہترین رہنما بننا چاہتے ہیں تو پھر حق بات کہنے سے کبھی بھی نہ جھجکیں۔ حق بات سے اگر جھجکتے ہو تو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں لگتا، پھر آپ اپنے آپ کو رہنما نہیں کہہ سکتے۔ نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے، اگر تم نیک نیت ہو، تمہاری نیت صاف ہے، تو پھر تجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرمان روا کے سامنے بے باک ہے۔ بندہ مومن یعنی مسلمان بندہ، بیم خوف، ریا دکھاوا، قوت فرمان روا حکمران کی طاقت، بے باک نڈر۔ کہتا ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کا دل خوف اور دکھاوے سے مکمل پاک ہوتا ہے، اس لیے ایسا بندہ ایک جابر حکمران کے سامنے، حکمرانوں کی قوت کے سامنے بالکل بے باک ہو کے بولتا ہے، نڈر ہو کے بولتا ہے، وہ کسی ظالم حکومت سے نہیں ڈرتا۔ ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ معجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم۔ اب آگے ہیں مصنف کی طرف، کہتے ہیں کہ اگر تیرے ہاتھ میں خامہ معجز رقم، اگر تمہارے ہاتھوں میں معجزاتی تحریر لکھنے والا قلم ہے، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال کی طرح، جام جم یعنی جمشید بادشاہ کا پیالہ۔ کہتے ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ معجز رقم، اے مصنف اگر تمہارے ہاتھ میں ایسا قلم ہے جس سے تم معجزاتی تحریریں لکھتے ہو، بہترین تحریریں لکھتے ہو، دلکش تحریریں لکھتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، تمہارا دل بالکل شیشے کی طرح ہونا چاہیے، جام جمشید کی طرح ہونا چاہیے۔ جہاں پہ دنیا کے حالات نظر آتے تھے وہ دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا، اسی طرح تمہارا دل بھی آئینے کی طرح ہونا چاہیے کہ تم بھی دل کے حالات اسی طرح بیان کرو جس طرح آئینہ بیان کرتا ہے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، تلمیذ رحمانی اللہ کا شاگرد۔ عربی مقولہ ہے کہ شاعر خدا کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، بے آبرو رسوا ہونا، بے عزت ہونا۔ کہتا ہے اپنی زبان کو تم پاک رکھو۔ اب یہ شاعر سے کہہ رہے ہیں، اے شاعر اپنی زبان کو پاک رکھو کیونکہ تم اللہ کے شاگرد کہلاتے ہو۔ اللہ کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے اپنی زبان پہ کبھی بھی بری بات مت لانا۔ ہو نہ چاہے دیکھنا تیری صدا بے آرزو، اگر تم اپنی زبان کو پاک نہیں رکھو گے تو تمہاری آواز، تمہاری صدا رسوا ہو جائے گی، بے ابرو ہو جائے گی۔ اسی لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ پاک رکھو۔ سونے والوں کو جگا دے شعر کے ایجاز سے، ایجاز معجزے، خرمن باطل، باطل کی فصل، جلا دے شعلہ آواز سے، شعلہ آواز، آواز کی آگ۔ اب شاعر سے کہتا ہے کہ اے شاعر اپنے شعر کے معجزے سے ان لوگوں کو جگا دے جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ باطل کی جو فصل ہے، باطل کی جو سازش ہے، اس کو اپنی آواز کی آگ سے جلا کے راکھ کر دے۔ یہاں پہ باطل کی فصل سے مراد کفر کی جو سازشیں ہیں۔ تو شاعر سے کہتا ہے کہ آپ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے شعلہ آواز کے ذریعے باطل کی جو سازشیں ہیں ان کو مکمل طور پر مٹا دے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔